بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام ان للہ فی کل نعمت حقا فمن اداہ زادہ منہا ومن قصر عنہ خاطر بزوال نعمتہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان مبارک میں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود اس دنیا میں تیرا وجود یہ خود نعمت، تیرے اس جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ چاہے آنکھ کی صورت میں ہو، چاہے ناک کی صورت میں ہو، چاہے منہ کی صورت میں ہو، چاہے کان کی صورت میں ہو، تیرے جسم کا ہر عضو ایک نعمت ہے۔ تیرے جسم سے باہر اللہ نے تمہیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں شعور عقل عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں اور وسائل زندگی عطا فرمائے، یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں۔ امیر المومنین اس فرمان میں متوجہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ نے تیرے مانگے بغیر، تیرے سوال کیے بغیر تجھے نعمتوں سے نوازا۔ اب تیرے پاس دو راستے ہیں، چاہے تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان میں اور اضافہ کرا لے، چونکہ قرآن میں خدا نے فرما دیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور چاہے تو ان کا شکر ادا نہ کر کے، کفران نعمت نہ کر کے ان نعمتوں کو زائل کر دے۔ علم اللہ کی نعمت، اس کا شکر ادا کر جاہلوں کو علم دے کر۔ مال دنیا اللہ کی نعمت، اس کا شکر ادا کر محتاجوں کو عطا کر کے۔ وسائل روزگار، اللہ نے تمہیں کوئی گاڑی عطا فرمائی ہے، کوئی سواری عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر کر کسی مجبور کو، ضرورت مند کو عطا کر کے۔ ہر شے، ہر نعمت کا شکر اس کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی مل گئی ہے اللہ کا شکر ہے، کسی غریب کو ضرورت ہو نہ دے، کسی مجبور کو ضرورت ہو نہ دے، کسی ضرورت مند کو نہ۔ شکر کا مطلب ہے اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی جہاں کسی اور کو ضرورت ہو تو شکر خدا کرتے ہوئے اس کو بھی دے تاکہ استفادہ کرے، یہ ہے حقیقی شکر۔ اللہ نے مجھے علم عطا کیا، اب میں سارا دن کہتا رہوں اللہ کا بہت شکر ہے، شکراً للہ میرے پاس بڑا علم ہے۔ ایک شخص آ گیا، جناب اس سوال کا جواب دیں، سوال کا جواب نہ دیا۔ کوئی مشکل مسئلہ لے کر آ گیا، اس کو حل کر دیں، میں وہ مسئلہ حل نہیں کرتا، لیکن کہتا ہوں شکراً للہ، اس کو شکر نہیں کہتے۔ شکر کا مطلب ہے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کو ان تک پہنچا جن کے پاس وہ نہیں ہے۔ امیر کائنات ہمیں اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان للہ، ان تحقیق بے شک، للہ فی کل نعمت حقا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر نعمت میں ایک حق ہے. جو بھی تیرے پاس نعمت آئی اس پر اللہ کا حق ہے. فمن اداہ، جو اس حق کو ادا کرے گا، زادہ منہا، اللہ اس کی اس نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَمَنْ كَسَّرَ عَنْهُ، اور جو اس حق کی ادائیگی میں تقصیر کوتاہی کرے گا، خاطرہ بزوال نعمت. خاطرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی شے کو کسی مورد میں کہیں پر پیش کرنا. یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو شخص اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، خاطرہ بزوال نعمت، وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. یعنی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ ان کو بھی زائل ہونے کے پیش کر دیتا ہے. یعنی ناشکری کر کے، حق کے الہی ادا نہ کر کے، وہ ان کو بھی اس مورد میں لے آتا ہے کہ عین ممکن ہے اللہ اس سے وہ نعمت واپس لے لے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ان نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. وقال علیہ السلام اذا کثرت المقدرۃ قلت الشہوہ. مقدرہ، 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 دال پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں المانی میں. مقدرہ قدرت، دستیابی، رسائی. یہ ایک کامن کی سی بات ہے کہ لوگ جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کسی طریقے وہ حل ان کو مل جائے. لیکن جو لوگ جو چاہتے ہیں، جب ان کو اس پر رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جب اس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، پھر ان کی وہ بھاگ دوڑ کم ہو جاتی ہے. تو اس مطلب کو امیر المومنین نے یوں بیان فرمایا: اذا قصرت المقدرۃ یا مقدرۃ، دونوں ٹھیک ہیں. جب مقدرت زیادہ ہو جاتی ہے، جب رسائی زیادہ ہو جاتی ہے، جب تمہاری پہنچ ہو جاتی ہے، جب تمہارے پاس قدرت، یعنی جب جتنی چیزوں پر تمہیں زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے، قلت الشہوۃ، خواہشیں، تڑپ وہ کم ہوتی جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو جتنی چیزیں درکار تھیں ان میں سے آپ کو بہت ساری مل گئیں، تو جو مل گئیں اب مزید ان کی خواہش نہیں رہتی. وقال علیہ السلام احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود. یہ اسی فرمان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. کون سا؟ وہاں فرمایا کہ ہر نعمت پر اللہ کا حق ہے. اگر حق ادا نہیں کرو گے تو گویا تم ان نعمتوں کو زائل کرنا چاہتے ہو. یہاں پر امیر کائنات ایک اور جملے کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ، مفہوم وہی ہے کہ شکر ادا کرنا ہے، کفران نعمت نہیں کرنا. لیکن امیر کائنات جو جملے بیان فرما رہے ہیں وہ احذروا نفار النعم، نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو. احذروا، ڈرو، خوف کھاؤ، ہوشیار رہو. نفار النعم، اگر نعمت کی جمع ہے تو ان نعمتوں کے چلے جانے سے، زائل ہونے سے، کہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کا چلا جانا، چھن جانا، زائل ہونا، اس سے ڈرو. فما
کل شارد بے مردود۔ شارد کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا حیوان کے جو بے قابو آ جائے، یعنی کوئی اونٹ کوئی گھوڑا ایسا کہ جو قابو میں نہ آ رہا ہو، مردود یعنی پلٹنے والا۔ فما کل شارد، جواب میں فرماتے ہیں چونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز میں ہر بے قابو ہو کر نکل والی چیز پلٹا نہیں کرتی، یعنی فما کل شارد، ہر وہ شے جو بے قابو ہو جائے، تمہارے قبضے سے نکل جائے، بھاگ جائے، ہر بھاگنے والی چیز، ہر بے قابو چیز فما بے مردود، وہ پلٹنے والی نہیں ہے، ممکن ہے کہ پھر وہ تمہارے پاس نہ آئے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا تم سے چھن جانا، ان نعمتوں کا زائل ہو جانا بھی ممکن ہے، اس وقت سے ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آئی ہوئی تیری نعمت تیرے کفران نعمت کی بنیاد سے تم سے چھن جائے اور پھر وہ دوبارہ تمہیں نہ مل سکے۔ کفران نعمت سے بچنا ہے اور بڑھانے کے لیے وہی جو پچھلا فرمان تھا، شکر۔ قال علیہ السلام الکرم اعطف من الرحم، فرماتے ہیں کچھ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ بغیر رشتے کے وہ کون سی چیز ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو پھر بھی آپ کے بہت زیادہ قریب کرتی ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ہے الکرم، سخاوت، جود، مہربانی، ضرورت مندوں کے کام آنا، محتاجوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ کرم ہے۔ فرماتے ہیں اس کرم سے، اس سخاوت سے، مہربانی، یہ لوگوں کو زیادہ قریب کرتی ہے بنسبت رشتہ داری کے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جن لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کریم ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے ان لوگوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ہے امیر المومنین کا فرمان۔ اس لیے کہ یہ پہلے بھی اس مفہوم کو بیان کیا جا چکا کہ جب تو لوگوں پر مہربانی کرے گا، کرم کرے گا، کیوں کرے گا؟ اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ جب تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان پر کرم کرے گا تو پھر اللہ بھی تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ فرماتے ہیں الکرم اعطف من الرحم، جذبہ کرم رابطہ قرابت سے زیادہ لطف و مہربانی کا سبب ہوتا ہے۔ مراد کیا؟ ایک طرف ہے رشتہ داری، رشتہ داری کی نسبت، عاطف یعنی مہربانی، لطف، محبت کہ لوگ کیسے میرے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں رشتہ داری سے زیادہ کرم میں زیادہ سبب ہے۔ اگر تو کریم بنے گا، لوگوں پر احسان کرے گا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے گا تو لوگ تیرے ساتھ زیادہ مہربان ہوں گے، تیرے ساتھ زیادہ محبت کریں گے، تمہیں زیادہ چاہیں گے۔ قال علیہ السلام
من ظن بکا خیرن فصدق ظنہ، جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے گمان کو سچا۔ وہ شخص گھر بیٹھا تھا، اس کو ضرورت تھی، اس نے تیرے بارے میں یہ گمان کیا اچھا کہ فلاں کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے 1000-2000 قرض دے دے گا، جس سے میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ حسن ظن اس کو تیرے پاس لے کر آیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جب اس نے تیرے بارے میں یہ حسن ظن رکھا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ مجھے دے دے گا، تو اس کے حسن ظن کو حقیقت میں بدل۔ اب وہ ظن نہ رہے، اس کو یقین ہو جائے، جب تو دے سکتا ہے اس کو دے دے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ اس کے کام نہیں آئے گا تو وہ اس کے پاس جاتا نہیں ہے۔ عام طور پر، غالب طور پر معاشرے میں کوئی بھی بندہ اپنا سوال لے کر، اپنی مشکل لے کر صرف اسی شخص کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں اس کا نیک گمان ہوتا ہے کہ وہ بندہ میری مشکل حل کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ تیرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، وہ نیک گمان رکھتا ہے، تو بھی اس کے گمان کی تصدیق کر۔ اب اس کے گمان کو یقین میں بدل۔ تو جو اس کے کام آ سکتا ہے تو پھر آ، تاکہ وہ گمان یقین میں بدلے۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ اور نے فرمایا من ظن بکا خیرا، جو شخص تیرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھائی کا گمان رکھتا ہے، فصدق ظنہ، اس کے اس گمان کی تصدیق کر، اس کو سچا کر، اس ظن کو، گمان کو یقین میں تبدیل کر۔ اس نے جو تیرے بارے میں حسن رکھا تھا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو میری یہ مشکل حل ہو جائے گی، پس تو اس کی اس مشکل کو حل کر کے اس کے اس گمان کو یقین میں تبدیل کر۔ یہ فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ وقال علیہ السلام افضل الاعمال ما اکرہت نفسک علیہ۔ ہم اپنی اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں، اس معاشرے میں دو قسم کے کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایسا عمل بجا لاتے ہیں جس کو بجا لانے پر ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کر دوں، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے عمل صالح، ہے نیکی، میرا ذاتی دل نہیں چاہتا، یعنی میں شخصاً نہیں چاہتا کہ میں اس کو عمل کو انجام دوں، لیکن ہے عمل صالح، اور اس کو بجا لانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں افضل عمل وہ ہے کہ جس عمل صالح کو بجا لانے کے لیے تو اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کر، وہ افضل ہے، نہ کہ وہ جس کو کرنے پر تیرا اپنا دل چاہتا ہے۔ تیرا ایک دوست ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، اس کی اس مجبوری کو، ضرورت کو پورا کرنا یہ تو خود چاہتا ہے، خوش ہو کے کرتا ہے۔ لیکن ایک اور شخص ہے جسے تو ناپسند کرتا ہے، جو تیرے حرکہ احباب میں نہیں ہے بلکہ تیرا ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے،
اور اس کی اس احتیاج اور ضرورت کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اب اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ پر سختی کرنا پڑتی ہے کہ دل نہیں چاہتا پھر بھی کروں۔ اب یہ جو سختی کر کے اس کی ضرورت کو تو پورا کرے گا، فرماتے ہیں یہ ہے افضل الاعمال، کہ جس عمل صالح کو بجا لانے کے لیے تو نے اپنے آپ کو مجبور کیا، خوشی سے نہیں، مجبور کیا کہ میں یہ کروں، اللہ کے لیے کیا۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ اس کی پوری کروں، لیکن اگر اس کی ضرورت پوری کر دوں تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر جبر کرتا ہے کہ میری ذات کو چھوڑو، بس اس کی ذات خوش ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہے افضل الاعمال۔ افضل الاعمال، بہترین عمل، یعنی اعمال صالح میں سے، نیک کاموں میں سے افضل کام، افضل عمل کیا ہے؟ ما اکرہت نفسک علیہ، جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، کہ اپنے آپ کو تو کنٹرول کر، اپنے آپ کو مجبور کر، چونکہ اپنے شخصی خواہش کے مطابق تو نہیں چاہتا کرنا، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اگر میں اس کا یہ کام کروں تو میرا رب راضی ہوگا، جب تو اپنے آپ کو مجبور کر کے وہ کرے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ ہے افضل الاعمال، بہترین عمل۔ سبحان اللہ۔ وقال علیہ السلام عرفت اللہ سبحانہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقص الہمم۔ معرفت توحید، اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ فرماتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ تمہیں توحید کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کس سے؟ اپنے روز مرہ کے جو امور ہیں، جو کام ہیں، ان کو دیکھ۔ تیرا ارادہ تھا کہ کل میں فلاں طرف سفر پہ جاؤں گا، بیگ تیار ہو گیا، سیٹ بک کرا لی، فون کر دیا، فلاں 100% آمادہ تھا۔ اچانک رات کو یا اچانک صبح سفر پر جانے سے پہلے تیرا پروگرام بدل گیا کہ بس نہیں جاتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس ذات نے تیرے ارادے کو بدلا اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ میرا پکا ارادہ تھا کچھ کرنے کا، نیت کی تھی، قصد گیا تھا، اچانک میرا وہ قصد بدل گیا۔ بسا اوقات ایک کام کرنے کے لیے جتنے اسباب ضرورت ہوتے ہیں وہ سارے اسباب میں نے مہیا کر دیے، یعنی ایک کام کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب کچھ میں نے تیار کر لیا۔ سب کچھ تیار ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہوتا تو سمجھ لے کوئی ذات ہے کہ سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی جس نے وہ کام نہیں ہونے دیا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس کو غور کرنا ہے، اس کو 2-3 دفعہ بار بار پڑھیں پھر لطف آئے گا۔ اس لیے کہ معرفت توحید کے لیے کوئی لمبی چوڑے فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی علم کلام کی کتابیں اور گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے روز مرہ کے معمولات کو دیکھ
کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے پروگرام بنائے، کتنے ارادے کیے، کیا کچھ کرنے کا نیت کی، قصد کیا، لیکن اچانک نیت بدل گئی، یا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کام ہوا نہیں ہے، تو یہ کون سی ذات ہے جو تیرے ارادوں کو بدل رہی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہونے دے رہی؟ تمہیں لمبی چوڑی کتابوں میں اور علمی بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے معمولات زندگی کو دیکھ۔ جب تو اسی پر بھی غور کر لے تمہیں معرفت توحید حاصل ہو جائے گی، تمہیں وجود خدا کا یقین ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو غور تو کر، اپنے اس معمولات زندگی میں تھوڑا سا تفکر تو کر، کیا ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں جو کہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، جو سوچتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، کبھی میرا ارادہ بدلا ہی نہیں ہے؟ نہ، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ بہت کچھ بندے چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتے، بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، اچانک وہ ارادہ بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں انہی اپنے معمولات حیات کو دیکھ تو معرفت توحید کے لیے یہی کافی ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت اللہ سبحانہ، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا۔ کیسے؟ بفسخ العزائم، عزائم جمع عزم، ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ ایک ارادہ کیا یہ کروں گا، پھر وہ ارادہ بدل گیا، ٹوٹ گیا۔ وحل العقود، نیتوں کے بدل جانے سے۔ ایک قصد کیا تھا یہ کرتا ہوں، پھر پرام تبدیل ہو گیا، چلو آج نہیں، شام کو صحیح، کل صحیح۔ وَنَقْضِ الْهِمَمْ، اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں یہ کیسے کروں۔ یہ تیری جو ہمتیں پست ہو رہی ہیں، کوئی ذات ہے جو یہ سب کرا رہی ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو ایسے پہچانا، تو گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر آپ معرفت توحید حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی فلسفی اور علم کلام کی گفتگو اور بحثوں میں جانے کو نہیں ہے، آپ نے روز مرہ کے معمولات کو دیکھ لے۔ یہ تیرے روز مرہ کے معمولات بھی تمہیں تیرے رب کی معرفت دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت توحید حاصل کرنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔